اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام محمد اور آل محمد پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہادی ٹیلی ویژن میں آپ کی میزبان سیدہ شیر زیدی آپ سب کو اپنے پروگرام تربیت اولاد میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اس سے پچھلے پروگرام میں آپ نے ملاحظہ فرمایا تربیت کسے کہتے ہیں، تربیت اور تعلیم میں کیا فرق ہے۔ ساتھ میں ہم نے ذکر کیا کہ والدین کی اولاد کے حوالے سے کیا فرائض اور ذمہ داریاں ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں مزید سوالات کریں گے اور مزید جانیں گے جو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہمارے عموماً ذہن میں سوالات آتے ہیں۔ آج کا پروگرام بہت ہی خاص ہے سب کے لیے، لیکن ان کے لیے تو بہت ہی خاص ہے جو بہت جلد رشتہ ازدواج سے منسلک ہونے والے ہیں یا نیو میرڈ کپلس ہیں۔ آج بھی ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے محترمہ خواہر فائزہ زیدی صاحبہ کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں خواہر؟ الحمدللہ، بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں۔ بہت شکریہ۔ آج میں سوال کرنا چاہتی ہوں کہ انتخاب ہمسر کے لیے اسلام کیا کہتا ہے، اور میں چاہتی ہوں آپ دونوں حوالے سے بات کریں، شوہر زوجہ کے لیے اور زوجہ شوہر کے لیے۔ بہت بہترین سوال ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ تربیت پہ گفتگو کرنے کا پہلا سوال ہونا چاہیے۔ بالکل، اس لیے کہ دیکھیے جیسا ان پٹ ہوتا ہے نا ویسا ہی آؤٹ پٹ ہوتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ تربیت اولاد دنیا میں آنے کے، بچے کے دنیا میں آنے کے بعد نہیں ہوتی ہے۔ تربیت کا پہلا مرحلہ ہمسر کا انتخاب ہے۔ ایسے ہی ہمسر یعنی میری کوشش بھی ہوتی ہے کہ مشکل الفاظ اور دقیق اردو یا عربی کو استعمال نہ کیا جائے، آسان زبان میں بات کی جائے تاکہ سب تک پہنچے۔ ہمسر سے مراد ہے کہ آپ جب اپنے بچے کی شادی کرنے جا رہے ہیں یا کوئی لڑکا یا لڑکی اپنے لیے شوہر یا بیوی چننا چاہ رہا ہے تو اس کی شریک حیات کو کیسا ہونا چاہیے، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو۔ تو اتنا خوبصورت ہے ہمارا دین کہ ہمیں تو کچھ محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف علم حاصل کر کے عمل کرنا ہے، پیچھے پیچھے چلنا ہے بس۔ ہم نے اہل بیت کے اگر ہم یہ کام کر لینا خواہر، تو جو برائیاں اور مسائل معاشرے میں نظر آ رہے ہیں نا، یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ 110% ختم ہو جائیں گے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ ہم خدا کی جانب سے، اہل بیت کی جانب سے تعلیمات مکمل آ چکی ہیں، یا تو ہمارے پاس پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، بالکل، یا بدقسمتی سے جنہوں نے پڑھ لی ہیں ان کے پاس عمل کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ جو مسائل کا ہم شکار ہیں، مثلا یہ روایت کہاں بیان ہوتی ہیں؟ ان کو بیان ہونا چاہیے، ممبر سے بھی بیان ہونا چاہیے، پروگرامز میں بھی بیان ہونا چاہیے کہ معصومین نے کلیئرلی، کوئی اس میں مشکل عربی اردو والی بات نہیں، کلیئر روایات ہیں کہ اپنے لیے ایک دیندار شریک حیات کا انتخاب کرو۔ اس میں بتائیے کہ سمجھنے میں کیا مشکل ہے؟ جو اتنی مشکلات معاشرے میں شادی کے بعد مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کیوں آ رہی ہیں، کیا مشکل ہے اس جملے کو سمجھنے میں کہ اپنے لیے ایک دیندار شریک حیات کا انتخاب کرو؟ پیغمبر خدا نے فرمایا، ایک شخص امام رضا علیہ السلام کے پاس تشریف لایا اور اس نے کہا کہ ابن رسول اللہ، ایک شخص میری بیٹی کا رشتہ لے کر آیا ہے لیکن وہ بد اخلاق ہے، تو کیا میں اپنی بیٹی اس کو دے دوں؟ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی بھی اپنی بیٹی کا عقد، نکاح کسی بد اخلاق شخص کے ساتھ نہ کرنا۔ صحیح۔ یہ جو آپ نے کہا دونوں اعتبار سے بتائیے، تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں لڑکوں کے لیے کہ لڑکوں کو کیا پریفر کرنا چاہیے۔ معصوم روایت میں فرماتے ہیں کہ اپنے لیے ایک دیندار عورت کو چنو۔ صحیح۔ اس کے ساتھ ایک اور امپورٹنٹ بات جو معصوم کے روایت سے ہمارے سامنے آتی ہے، امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی بھی اپنے لیے کم عقل اور بے وقوف عورت کو نہ چننا۔ صحیح۔ کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ عورت جذباتی ہوتی ہے نا، نارملی خواتین جذبات سے زیادہ فیصلے کرتی ہیں، عقل سے کم کرتی ہیں، تو ایسی خواتین سے اجتناب کرنے کو کہا ہے معصوم نے۔ فرمایا کہ کبھی بھی اپنے لیے کم عقل اور بے وقوف عورت کو نہ چنو۔ اس کی وجہ بھی بتائی، اس کی تباہی کے جو نقصانات ہوں گے وہ بھی بیان کیے۔ فرمایا اس لیے کہ اگر تم کم عقل اور بے وقوف عورت سے نکاح کرو گے تو یہ ساری زندگی تمہارے لیے درد سر بنی رہے گی اور تمہاری نسل اور اولاد جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ ایک شعور رکھنے والی، آگہی رکھنے والی، جو دینی دنیاوی دونوں اعتبار سے باشعور عورت ہوگی نا، وہ اپنے گھر کو، گھرانے کو صرف فقط دنیا کے حساب سے نہیں چلائے گی، بے شک، اس کی پرائرٹیز میں سب سے پہلے دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی شامل ہوگا۔ بے شک، وہ کفایت شعار بھی ہوگی، وہ سلیقہ شعار بھی ہوگی، وہ جیسے کہ جو صفات عورت کی کوالٹیز میں معصوم نے بیان فرمائی، آپ کو بھی یقیناً معلوم ہوگا کہ جو صفات مرد کی خوبیاں ہیں وہ عورت کے لیے خامیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ عورت باشعور ہوگی، دین دنیا کا شعور رکھتی ہوگی، تو وہ
فضول خرچ نہیں ہوگی. بے شک. اور ایک فضول خرچ عورت کبھی بھی اپنا گھر نہیں بنا سکتی, ایسا ہی اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دلوا سکتی, اور پھر معاشرے اور دنیا کی جتنی فیسلٹیز وہ اویل کرنا اگر چاہتی ہے, جس کی کوئی ممانعت تھوڑی ہے. اچھا پہننا ہمارا حق ہے, اچھا کھانا ہمارا حق ہے, گھومنا تفریح کرنا ہمارا حق ہے. لہٰذا یہ تمام کی تمام کوالٹیز اسی عورت میں ہوگی نا جس میں عقل و شعور ہوگا. بے شک. وہ اتنا پلان کر کے چلے گی کہ وہ اپنے شوہر کی روزی کو اپنی محنت سے کمائی ہوئی روزی کی طرح قدر کرے گی. بے شک. اور اس کی قدردانی اس طرح سے کرے گی کہ جتنا محنت سے شوہر ارن کر کے آئے گا اسی جاں فشانی اور خلوص اخلاص کے ساتھ وہ اس کی اولاد کو اور اس کی جو بھی اس کی کمائی ہے اس کا استعمال کرے گی. مثلاً یہ ایک مثال میں نے دی کہ ایک باشعور اور عقل مند عورت یہ کرتی ہے, لیکن ایک باشعور اور عقل مند عورت باقی معاملات میں بھی بڑی ہوشیار اور عقل مند ہوتی ہے. صحیح. وہ خاندانی مسائل ہوں, وہ معاشرتی مسائل ہوں, پھر وہ بے وقوفیاں کر کے اپنے آپ کو بھی نقصان نہیں پہنچاتی ہے, اپنے گھرانے کو بھی نقصان نہیں پہنچاتی ہے, اپنے بچوں کو بھی نقصان نہیں پہنچاتی. اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ کیا حکم ہے اس حوالے سے ہمارے لیے کہ ایک مرد کو کیسے مرد کو ہمیں انتخاب کرنا چاہیے کہ جب ایک لڑکی کے لیے ہم رشتہ دیکھ رہے ہوں, تو جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ معصوم نے فرمایا بد اخلاق کو کبھی نہ دینا. اسی طرح ایک شخص امام حسین علیہ السلام کے پاس تشریف لایا اور اس نے آ کے جب مشورہ کیا کہ میں اپنی بیٹی کے لیے کیسا شریک حیات دیکھوں, تو امام نے فرمایا تھا کہ تم اپنی بیٹی کے لیے ہمیشہ یہ کوشش کرو کہ ایک دیندار شخص کا انتخاب کرو, اس لیے کہ اگر تمہاری بیٹی اس کو پسند نہ بھی آئی تو بھی وہ اس کو تکلیف نہیں دے گا, اذیت نہیں دے گا, ظلم نہیں کرے گا, اور اگر تمہاری بیٹی اس کو پسند آ جاتی ہے تو وہ اس کی قدر کرے گا, سبحان اللہ, اس سے محبت کرے گا. بہت خوبصورت. اور پریکٹیکلی بھی یہی ہے, پریکٹیکلی بھی ایسا ہی ہے, کیونکہ دیکھیے یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے, اس سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عورت ہو یا مرد ہو مکمل نہیں ہوتا کوئی بھی. خوبیاں اور خامیاں شوہر میں بھی ہوتی ہیں, زوجہ میں بھی ہوتی ہیں, اور جیسے جیسے زندگی گزرنا شروع ہوتی ہے دونوں عیاں ہونے شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ شادی سے پہلے صرف خوبیاں نظر آتی ہیں, شادی کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ خوبیوں کے ساتھ خامیاں بھی نظر آ جاتی ہیں. لیکن پھر وہی بات ہے کہ اگر ایک عقل مند عورت ہوگی تو وہ اپنے شوہر کو خوبیوں کے بعد خامیوں کے ساتھ بھی قبول کرے گی, اور اگر ایک دیندار شخص ہوگا تو وہ صرف پھر ان خوبیوں کو یاد نہیں کرے گا جو دیکھ کر اس نے شادی کی تھی, اگر کہیں خامیاں بھی نظر آئیں گی تو وہ اس کو درگزر بھی کرے گا اور وہ قدردانی میں اس پر مزید بات کروں گی انشاءاللہ, لیکن یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں عادی ٹیلی ویژن پر.